نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وصل وسلم علیہ. صلح حدیبیہ کے حوالے سے تقریباً 12واں جز یا حصہ یہ ہے کہ جب شرائط طے ہو گئی تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی برحق نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یقیناً میں نبی برحق ہوں. پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ اور وہ لوگ کفار مکہ قریش مکہ وہ باطل پر نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پہ ہے، وہ باطل ہے. پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان بدبختوں کے مقتولین جہنم میں نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہمارے جو مسلمان شہید ہو جائے وہ جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مراتب پر فائز ہوں گے، اور کفار کے جو مقتولین ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، نہ کوئی شک نہیں ہے. پھر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کیوں اس ذلت کو قبول کریں کہ عمرہ کے بغیر ہم واپس چلے جائیں؟ جب تک جنگ کے ساتھ اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے ہم کیسے واپس چلے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور میں اللہ کے حکم کے خلاف ہرگز نہیں کروں گا. اللہ تعالی مجھے ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ رب العالمین میرا مددگار ہے. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس جا کر طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے یہی کہا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کام اسی سال ہوگا. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ اس سال ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ واقعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہو کر رہے گا، آپ بیت اللہ کے پاس جائیں گے، طواف کریں گے، اور لیکن وقت متعین نہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، مگر غصہ اور غم جو ہے گیا نہیں ہے ابھی تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور اسی انداز سے گفتگو کی اور اسی گفتگو کا اعادہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا.
اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، لہذا مرتے دم تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب تامے رہو، امرکاب رہو اور اطاعت کا مظاہرہ کرو۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور وہ لوگ باطل ہے، اور حق غالب آئے گا۔ الغرض سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط صلح سے رنجیدہ تھے، غمگین تھے، یہاں تک کہ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ شیطان کی شر سے پناہ مانگو۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ پڑھا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جب غلطی کا احساس ہوا تو پھر صدقات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، غلاموں کو آزاد کرتا رہا تاکہ معافی مل جائے، اور دعائیں کرتا رہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب شرائط صلح جب طے ہو گئے تو شرائط صلح طے ہونے کے بعد ایک حادثہ پیش آیا کہ اچانک اسی جو معاہد تھا، معاہدے میں شامل تھا، سرکردہ لیڈر ان کا سہیل ابن عمر، تو فریق تھا صلح نامہ کا قریش کی طرف سے، اس کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکا تھا، باپ نے قید میں رکھا تھا، اس کو سخت قسم کی اذیتیں بھی دیتا رہا۔ ابو جندل کسی طریقے سے قید سے آزاد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی، کچھ مسلمان آگے بڑھے، اس کو اپنے پناہ میں لے لیا، حفاظت اور تحویل میں لے لیا، مگر سہیل چلا اٹھا کہ یہ پہلے عہد نامہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر اس کو واپس نہیں کیا تو میں صلح کی شرائط کو نہیں مانوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کر چکے تھے، معاہدہ ہو چکا تھا جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے، اور ظاہر ہے کہ وعدے کی پابندی، معاہدے کی پابندی، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو آواز دے کر فرمایا کہ اے ابو جندل، تم ایک روز ضرور جو ہے آزاد ہوں گے، اور زیادہ نہیں، چند روز صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اور ضعفاء مسلمین کے لیے جو مکہ میں محبوس ہے، بند ہے، ان کو جلد رہائی ملے گی، فراخی کا انتظام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، یاد رکھو۔ اب مسلمانوں کے دلوں پر ابو جندل کے اس واقعہ نے اور زیادہ نمک پاشی کی، کیونکہ ابو جندل جو ہے وہ یقین تھا اور یقین کر کے آئے تھے کہ اسی وقت فتح مکہ ہوگا، اور یہ حالات دے کر ان کے رنج و غم کے انتہا نہیں رہی، قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جاتے، مگر چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اور عہد کے معاہدے کی پابندی لازمی تھی، اس لیے صلح نامہ پر مسلمانوں کی طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستخط، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستخط، سیدنا عبداللہ ابن سہیل کا دستخط، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستخط، محمد ابن مسلمہ کا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کے دستخط تھے، مشرکین کی طرف سے سہیل کے ساتھ چند دیگر لوگ بھی تھے، ان کے بھی دستخط موجود تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب شرائط صلح طے ہو گئے، دستخط ہو گئی، امضاء ہو گئے، سب کچھ، اب اس معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا تھا، لہٰذا یہ واقعہ اب اگلا پھر شرائط طے ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، انشاءاللہ کتابت جب ہو گئی اور احرام کھولنے کا معاملہ آیا، احرام کھولنا ہے، واپسی کیسی کرنی ہے، انشاءاللہ یہ کل کی کلپ میں تفصیلاً بتائیں گے انشاءاللہ۔